اوپر آ گیا تو ہم لوگ چلیں گے کاروبار میں، تجارت میں، کھیت میں، ملازمت میں، لیکن کلمہ اوپر ہو، نماز اوپر ہو، ہمیں مقامی کام اوپر ہو، ہمیں یہ اوپر ہو۔ اگر دکان اوپر آ گئی تو کلمہ گیا نیچے، کھیت اوپر آ گیا بھائی جماعت گئی نیچے۔ آج ہماری جماعتیں صرف ایک کام کرتی ہے، پانی میں سے نکلتی ہے، لیکن پانی اپنے اندر سے نہیں نکالتی، اور تیرنا سیکھ کر نہیں آتی، پھر 2 بار آ کے ڈوب جاتی ہے، اب کوئی نکالنے والا ہی نہیں۔ 7 مہینے لگانے والے، 1 سال لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے آ کے ڈوب گئے، کیونکہ تیرنا سیکھ کر نہیں آئے۔ اور اگر کسی ڈوبنے والے کو آپ نے نکالا پانی میں سے، اور پانی اس کے اندر سے نکالنے کے بجائے 2-4 گلاس پانی اور ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ بچے گا وہ یا جلدی مرے گا؟ تو ہم دکان میں سے نکلے، کھیت میں سے نکلے، ملازمت میں سے نکلے، اور چلے میں اسی کی بات کر رہے ہیں، تیری بھینس کتنی، تیرے بیل کتنے، تیرے بچے کتنے، تیرے پیسے کتنے، تیری تنخواہ کتنی، تو وہ تو اور اندر جا رہی ہے، اس کو تو نکالنے کے لیے نکلے تھے۔ اس لیے 4 مہینے تک، 7 مہینے تک، 1 سال تک لایانی سے پرہیز، فرشتوں کی صحبت، امیر کی اطاعت، مشورے سے چلنا۔ مشورے سے آدمی سو بھی جائے تو وہ داعی ہے، بغیر مشورے کے شہید بھی ہو جائے تو خطرے میں۔ کہیں اللہ یہ نہیں کہتے جھوٹا ہے، میرے لیے شہید نہیں ہوا تھا، جاؤ کوئی تو جہنم میں لے جاؤ جھوٹے کو۔ تو کلمہ لے کر پھریں، نماز لے کر پھریں، تعلیم کرتے ہوئے پھریں، ذکر کرتے ہوئے پھریں، اخلاق کے ساتھ پھریں، اللہ کے لیے پھریں، گلی گلی پھریں، گاؤں گاؤں پھریں، شہر شہر پھریں، ملک ملک پھریں، اور اللہ توفیق دے تو ساری دنیا میں پھریں۔ کون کون پھرے؟ بلیاں پھرتی ہے چوہوں کے لیے۔ کسی بلی سے پوچھو، بلی بھائی آپ کہاں جا رہی ہے؟ وہ کہے گی اگر کوئی چوہا نظر آ جائے تو ذرا ہم کو بتا دینا۔ رات بھر پھرتی ہے وہ۔ خنزیر پھرتے ہیں پخانوں کے لیے۔ کسی خنزیر کو آپ باغ میں لے جاؤ، باغ میں، اور کہو دیکھو بھائی مسٹر خنزیر، یہ گلاب، یہ چمیلی، یہ رات رانی، یہ موگرا، یہ کیوڑا، تو خنزیر کہے گا پخانہ کہاں ہے؟ کہ بھائی پخانہ تو نہیں ہے تو باغ ہے، کہ نہیں مجھے لے چلو یہاں سے۔ تو آج کا انسان کہتا ہے پیسے کہاں ہے؟ وہاں لے چلو مجھے جہاں پیسے زیادہ ملے، چاہے میری ماں مر جائے، میرا باپ مر جائے، میری کوئی حرج نہیں، پیسے بتاؤ اور مجھے 10 سال کے لیے لے چلو، 15 سال کے لیے لے چلو، میں تیار ہوں۔ سانپ پھرتے ہیں ڈسنے کے لیے، بچھو پھرتے ہیں ڈسنے کے لیے، اور گندے قسم کی شیطان کی ضروریت دنیا میں پھرتی ہے انسانوں کو بگاڑنے کے لیے، گھر گھر سنیما بنانے کے لیے، عورتوں کو ننگی کرنے کے لیے، سود میں بکانے کے لیے، اور جہنم میں لے جانے کے لیے۔ اور مسلمان دنیا میں پھرتا ہے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ تمام نبی پھرتے رہے، صحابہ پھرتے رہے، اولیاء اللہ پھرتے رہے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ پھرتے پھرتے آئے اور اجمیر میں دفن ہو گئے۔ 90 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھا۔ خواجہ بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ علاء الدین صابر، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا الیاس صاحب، یہ سب پھرتے رہے اللہ کے لیے، پیسوں کے لیے نہیں۔ ایک صاحب آئے، منشی جی ہمارا چلہ لکھ لو لیکن ذرا ہم کو میوات بھیجنا۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے سنا میوات میں لوگ کھیر زیادہ کھلاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، تو ہم کھیر کے لیے نہ نکلے، اور ہر ایک کی کھیر الگ ہوتی ہے، روئیں بھی تو اللہ کے لیے۔ ایک صاحب بیان میں رو رہے تھے، لوگوں نے سمجھا وہ بڑا اللہ والا آدمی ہے تو رو رہا ہے۔ بعد میں کہا بھائیو میں تو اپنے بکرے کے لیے رو رہا تھا، میرا ایک بکرا تھا وہ مر گیا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اور یہ بیان میں بکرا یاد آ رہا تھا مجھے۔ اور ہر ایک آدمی کا بکرا الگ ہے، اور ہر آدمی اپنے بکرے کے لیے رو رہا ہے، اور ہمیں رونا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے کہ یا اللہ آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یہ کام کر نہیں پا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا طائف والوں نے مجھے مارا تو بھی مار، نہیں، سمجھے بھائی؟ پھل والا درخت اپنے پھل کی حفاظت کرتا ہے، 1 نمبر 2 جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جھک جاتا ہے، نمبر 3
اپنا پھل خود نہیں کھاتا، پھل والا درخت۔ نمبر 4 ڈنڈے پتھر مارنے والوں کو کھلاتا ہے۔ نمبر 5 پیسے بھی نہیں مانگتا۔ ہمارے نبی کو کتنا مارا لوگوں نے، لیکن ہمارے نبی سب کو جنت میں لے گئے، ان کے مارنے والوں کی اولاد۔ تو اللہ کے لیے پھریں اور پوری دنیا میں پھریں، پھرتے 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 پھر انشاءاللہ سکرات میں، قبر میں، قیامت کے اجتماع میں۔ یہ اجتماع تو بہت چھوٹا ہے، قیامت کا اجتماع بڑا ہوگا، وہاں اللہ کارگزاری لیں گے، وہاں سے جماعتیں بنے گی، پھر ہماری جماعت انشاءاللہ جنت میں جائے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ اب جنت میں جائے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، تم جنت سے گئے تھے، جنت میں آ گئے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو آپ کے جی میں آئے گا وہ ملے گا۔ لیکن سب سے بڑی نعمت خدا کا دیدار ہوگا۔ کون کون دیکھے گا؟ اللہ میاں کو دیکھنا، یہ نہیں کہ گھر جا کے بھینس کو دیکھنا، گھوڑے کو دیکھنا، گدھے کو دیکھنا، جنت میں جا کے اللہ کو دیکھنا۔ صحابہ کھجور کھاتے کھاتے چلے جاتے تھے، غسل کرتے کرتے چلے جاتے تھے۔ اور اس سے بڑی نعمت پھر اللہ قرآن سنائیں گے۔ کون کون سنیں گے؟ اس سے بڑی نعمت اللہ پوچھیں گے، میرے بندو تم مجھ سے خوش ہو؟ کہ اللہ ہم تو بہت خوش ہیں۔ کہ اس سے زیادہ خوشی کی بات بتاؤ؟ کہ ہاں بتاؤ کہ میں بھی تم سے خوش ہوں، تم نے مجھے راضی کر دیا میرے بندو، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے کا، یعنی اب تمہیں جیل خانے میں نہیں بھیجنے کا۔ اس وقت ہم جیل خانے میں ہیں اور بے ایمانوں کی جنت میں ہیں۔ یہ دنیا بے ایمانوں کی جنت اور مومن کا جیل خانہ۔ ہم سے 3 گنا ہو گئے، ہم جنت اپنا گھر بھول گئے، لے جانا بھول گئے اور بے ایمانوں کی جنت پہ ہاتھ ڈال دیا، اور وہ بھی پریشان، ہم بھی پریشان۔ تو کہو انشاءاللہ پوری دنیا میں پھریں گے، کلمہ لے کر پھریں، نماز لے کر پھریں، علم لے کر پھریں، ذکر کے ساتھ پھریں، اکرام کے ساتھ پھریں، اخلاق کے ساتھ پھریں، اللہ کے لیے پھریں، گلی گلی پھریں، گاؤں گاؤں پھریں اور پوری دنیا میں پھریں۔ اب بتاؤ پوری دنیا میں پھرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اچھا 4 مہینے دے کر پوری دنیا میں پھرو گے؟ نہیں، کہو انشاءاللہ ہر سال 7 مہینے دیں گے اور 4 مہینے اپنے مسجد میں دیں گے مقامی، اور بھائی جو وقت بچے دال روٹی کے لیے حلال طریقے سے کوشش کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے، اور اگر قطع رحمی کی ہے تو بھائی معافی مانگ لیں گے۔ اللہ ہماری عمر میں، عزت میں، روزی میں برکت دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے، اور صلہ رحمی کرنے کے اللہ ہم سب کو بولو توفیق۔ مغرب بعد انشاءاللہ بیان ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جماعتیں اپنے محلے کی مسجد وار لکھا دیں۔ اب تو ماشاءاللہ گھر وار جماعتیں نکل رہی ہے۔ ایک جماعت آئی بنگلے والی مسجد میں 23 آدمی ایک ہی گھر کے، ہاں تو کہو انشاءاللہ گھر وار نکلیں گے۔